السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمانہ اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دو اچھی خبریں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا چینل کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، کافی حد تک جو ہے مختلف جو کیبل کے نیٹ ورکس ہیں اس کے اوپر چینل کھول دیا گیا ہے۔ ہم پیمرا کے شکر گزار ہیں، چلیں دیر آئے درست آئے، کیونکہ کل جو سندھ ہائی کورٹ کا ایک حکم تھا، ویسے تو کل رات تک کھل جانا چاہیے تھا، لیکن بڑی مہربانی آج بھی اگر کھل دیا ہے۔ لیکن چند جگہوں سے ابھی بھی جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہاں پہ چینل بند ہے۔ امید ہے کہ آج رات تک یہ چینل ہمارا آل اکراس پاکستان جو ہے تمام جو کیبل کے نیٹ ورکس ہیں اس کے اوپر جو ہے دستیاب ہوگا، لوگ دیکھ سکیں گے۔ دوسری اچھی خبر چودھری صاحب، عماد یوسف صاحب اس سے پہلے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، جو ہمارے نیوز کے سارے جو میٹرز ہیں افیئرز کو دیکھتے تھے، ان کی پروموشن کر دی گئی ہے، ان کو جو ہے پریزیڈنٹ کا عہدہ دے دیا گیا ہے ہمارے چینل کے اندر۔ ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ان کو، بڑی محنت کے ساتھ وہ چینل کو اس نہج پہ لے کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت سب سے جو ہے زیادہ لیڈنگ جو وائڈلی واچ ٹیلی ویژن ہے ہماری، الحمدللہ جو ہے ریٹنگز کے حوالے سے ہمارے تمام پروگرامز، اوور آل ہمارا جو نیوز پروڈکشن ہے، نیوز کانٹینٹ ہے، وہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ جو صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی ویل ڈیزروڈ ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، ان کے ساتھ پولیس نے تشدد کیا ہے، انہوں نے پولیس گردی کر کے رات کے اندھیرے میں ان کو بے گناہ یعنی وہ اٹھایا گیا اور حراست میں لیا گیا۔ وہ تو شکر ہے عدالت نے بر وقت کارروائی کر کے ان کی لمبی جیل کو روکا، لیکن آفرین ہے وہ ڈٹے رہے ہیں اور اے آر وائی کے لیے وہ بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اور سلمان اقبال صاحب نے ہم سب کے یہ دعائیں لی ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں۔ تو ایک تو عماد یوسف صاحب کو بہت مبارک، اور اللہ کرے کہ وہ چینل کو اور بہتر اور آگے لے جانے میں اپنی سروسز سے چینل کی اور ہم سب کی مدد کریں۔ ایک جی اور سلمان اقبال نے بھی جو مردم شناسی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی بھی داد بھی دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے موجود رہیں گے۔ بالکل، وہ 19 سال سے اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، ایز اے جونیئر ایگزیکٹو انہوں نے جوائن کیا اور آج ماشاءاللہ ایز پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں صاحب کہ جو بھی محنت کرے گا، ہارڈ ورک کرے گا، اس کے لیے راستے کھلے ہیں۔ اچھا ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ کہنے کو ہم چودھری صاحب ایک جمہوریت ہیں، کہنے کو ہمارے ملک کے اندر آئین جو 1973 کا اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، آئین کے تابع تمام ادارے ہیں، آئین کے تحت ہی تمام جو ہے معاملات آگے بڑھنے چاہیے۔ کہنے کو پتہ نہیں بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے۔ آن گراؤنڈ جو صورتحال آج لاہور میں ہم نے دیکھی، یہ ماڈرن ہسٹری جو ڈیموکریسی کی ماڈرن ہسٹری ہے اس کے اندر میرے خیال میں یہ اس آج کا دن جو ہے ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رہے گا۔ صبح ہم نے ایک خبر آئی کہ آج پنجاب کے اندر جو ایک الیکشن کا سکیجول اناؤنس کر دیا جائے گا۔ الیکشن کا سکیجول اناؤنس ہو گیا، بتائیں گے کہ کون کون سی تاریخ کو اپنے نامینیشن پیپر جمع ہونے اور جو بھی پروسیس آگے چلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے جب ایک بڑے صوبے کے اندر الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے 30 اپریل، تو وہاں پہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین ہے، وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ جو چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ مختلف شہروں کے اندر اپنی پارٹی کی جو تنظیمی معاملات ہے وہ دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ اپنے لوگوں سے، کارکنان سے بات کر رہی ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے۔ اسی تناظر میں آج لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سابق پرائم منسٹر، انہوں نے بھی ایک پلان کیا ہوا تھا، ایک ریلی پلان کی ہوئی تھی، تو وہ آج ایک اوپننگ ریلی کے طور پر انہوں نے آج یہ سارے کے سارا جو پروگرام ترتیب دیا تھا کہ ہم الیکشن کمپین آج سے شروع کریں گے۔ ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا کہ لاہور کی جو چودھری صاحب ایک نگراں حکومت ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں اس طرح کے معاملات کے ساتھ، ان کو صرف ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک اچھی ریلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، چلے وہاں پہ آئیں گے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا الیکشن کمپین کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن لاہور سے تو ایسے مناظر ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں میں کسی بہت ہی ایک ایسے ملک میں چلا گیا ہوں جہاں پہ آئین اور قانون کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا پنجاب پولیس ماشاءاللہ انہوں نے نہتے لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں یار، 25 مئی کو بھی یہی انہوں نے کیا تھا، آج پھر وہی کیا۔ لیکن چوہدری صاحب یہ جو ایک جو مناظر ہم نے دیکھے
تھوڑی دیر کے لیے رکھیں سائیڈ کے اوپر کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں. وہ خدارہ جو پولیس کے اندر لوگ ہیں، آج ہمارا چینل الحمدللہ سوشل میڈیا پہ تو ہم آلریڈی اویلیبل تھے ہی، لیکن دوبارہ کھول دیے گئے. پوری دنیا کے اندر لائیو سٹریمنگ آپ کی گئی. وہ ادارہ جس کی بنیادی ٹریننگ، جس کا بنیادی جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو ہے جان اور مال کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر آپ ڈنڈے برسانا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. وہ بیچارے جو ایک بیچارے غریب لوگ جو کسی گاڑی کو کرائے پہ لے کے آئے ہوئے ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے آپ شیشے توڑ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ جناب اللہ آپ نے ملک کے اندر جمہوریت کو نہیں آگے بڑھنے دینا. آپ نے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف، چونکہ یہ وہ ریلی کر رہے تھے، ان کو آپ نے اکٹھے نہیں ہونے دینا. ایک جو فسطائیت کا آپ نے اتنا جو ہے ننگا ثبوت دیا، میرے خیال میں یہ پوری دنیا سے جو اس وقت ہمارے ملک کے حوالے سے تاثر بن رہا ہوگا کہ کیا لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے اور یہ کسی کوئی چیزوں کے ملیہ میں نہیں ہو رہا، کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہو رہا. ناظرین، یہ پاکستان کے دل لاہور کے اندر یہ سارے کے سارے مناظر ہوئے، کینال روڈ کے اوپر ہوئے. ابھی جو لیٹسٹ چودھری صاحب وہاں پہ ویڈیو فوٹیجز آ رہی ہیں، ایک گاڑی کے اندر خواتین موجود ہیں اور باہر سے اس گاڑی کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے. انہوں نے گاڑی کی ونڈ سکرین توڑی، گاڑی کے پیچھے شیشے توڑ دیے. مطلب یہ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ چوہدری صاحب ماشاءاللہ آپ کا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے. خدارہ لوگوں کو سمجھائیں. ہم 2023 کے ہیں. محترم محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، باہر ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، سیلف میڈ ہیں، نیچے سے اوپر آئے ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. مان لیا کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک ایسے روڈ پہ جانا چاہ رہی ہے جس کو آپ نے بند کر دیا، جس کے اوپر آپ نے 100 دفعہ 144 لگا دی، کنٹینر لگا کے بند کر آج لگائی ہے یا تو 2 دن پہلے لگا دی. ایگزیکٹلی اس کو نہیں، آج بھی اگر لگا دیے تو وہاں پہ کنٹینر وغیرہ لگا کے بند کر دیں. یہ جو مارکٹائی ہے اس کا کوئی کسی بھی سطح کے اوپر آپ کے پاس بھائی خواتین زخمی پڑی ہیں، تو آپ کے پاس لیٹسٹ وہاں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ آن گراؤنڈ کتنے لوگ زخمی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نے، ویسے تو جو خبریں آ رہی ہیں بعد میں ان کی پریس کانفرنس بھی آئی، اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی کی طرف جائیں، ہم لڑائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، کیونکہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ چاہ رہے ہیں لاہور کے اندر یہ نگراں حکومت کی صورت میں کہ خون خرابہ ہو اور ملک کے اندر انتشار پھیلے، افراتفری ہو، اور ملک جو الیکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالی جائے. جی چوہدری صاحب. نہیں، ان کے یہ تو کافی کلیم ہے نا کہ کافی بندے ہمارے زخمی ہیں اور بہت سارے گرفتار ہیں، بہت سارے لاپتہ ہیں. تو ابھی وہ تفصیلات تو ابھی گھنٹے 2 میں وہ ساری دے دیں گے، لیکن جو واقعات ہیں نہایت جس کو انگریزی میں اگلی تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی گھٹیا اور قابل گرفت واقعات ہیں. اور ہماری پنجاب پولیس ہو یا باقی ریاستی ادارے ہوں، ان کو اپنے عوام پر اس طرح بے رحمانہ تشدد کا کوئی ان کو لائسنس نہیں چاہیے اور نہ ایسا کرنا چاہیے. ایک طرف قوم جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہے، ہمارے جو ہیں فوجی اور پولیس کے اور ایف سی کے اور دوسرے جوان جو آئے دن شہید ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ اپنے شہری جن کے لیے آپ کو مقرر کیا جاتا ہے، جن کی حفاظت کے لیے آپ نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے، آپ ان پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، ان کو زہریلے پانی والا کوئی والا کیمیکل والا کوئی پانی ان پر چھڑکاؤ کر کے ان کو مفلوج کر رہے ہیں. کئی پتہ نہیں کیا کیا واقعات سارا دن ہو گئے ہیں کہ اس کی تفصیلات بھی ساری بتانا جو ہے نا اٹس بیکمنگ نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب خان صاحب نے جو ریلی کینسل کر دی ہے اور تصادم کو اوائڈ کیا ہے، وہ ان کی پہلے دن سے پالیسی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کی صبح یعنی 26 کی صبح انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح انہوں نے ساری رات تشدد کیا ہے، آنسو گیس پھینکی ہے، لوگ مرے ہیں، لوگ بے شمار ابھی تک زخموں سے بلبلا رہے ہیں، تو انہوں نے اسی کو امن اور تصادم کو روکنے کے لیے، تشدد کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے دھرنے کا اور مزید احتجاجی کو روکا تھا. آج بھی انہوں نے وہی، ہم نے تو الیکشن کروانا تھا، الیکشن کا شیڈیول آ گیا
تو ہم تو اس پر توجہ دے رہے ہیں، کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر جیسے کہ دشمن کا ملک ہو اور وہاں سے غیر ملکی فوج جو ہے وہ اس پر حملہ کر کے کسی کو نہ چھوڑے، اور خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، زمان پاک سے خواجہ نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج دن کے جو حالات و واقعات ہیں اور اس وقت وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ جی خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ اچھا بتائیے گا، ایک تو سارے دن کی روداد کیا رہی، یہ اچانک سے کیا یہ لاہور کی پولیس نے فیصلہ کر لیا کہ روکنا ہے، یا پھر رات سے ہی پلان بن گیا تھا، پی ٹی آئی کو انفارم کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا کہ اس سڑک پہ آپ نے آنا ہے، یہاں پہ جو دفعہ 144 لگا دی گئی ہے؟ جی گھمن صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر یہ مجھے مدعو کی ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ ایک جو پی ٹی آئی رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ رات گئے ڈپٹی کمشنر، متعلقہ ایس پی جو تھا، ان تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا اور انہیں تمام کو ہمیں انٹیمیشن دے چکے ہوئے تھے کہ ہم پہلی اپنی انتخابی ریلی کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ریلی اس پوائنٹ سے ہو کے گزرے گی جس پہ جہاں جہاں ہمارے وہ ریسیپشن تھے، تقریباً 20 کے قریب ریسیپشن تھے، وہاں اس حوالے سے بھی ہم نے پولیس کو مکمل انٹیمیشن دے دی ہوئی تھی، پولیس کو مکمل انفارم کر دیا ہوا تھا۔ لیکن آج صبح جس وقت جو انتہائی ذمہ دار ذرائع جس وقت حکومت کو اس بات کی جو رپورٹنگ ہوئی کہ اگر عمران خان یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور داتا دربار آتے آتے ایک بہت بڑا ہجوم ان کے ساتھ ہوگا، ان کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہوگی، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی جائے۔ مال روڈ، زمان پارک کا کینال روڈ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے علاقوں کو ریڈ زون خود ہی ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کے بعد یہاں پر کارکنوں کی آمد روکنے کے لیے مال روڈ پر جو راستہ آتا ہے عمران خان کی رہائشگاہ پر، وہاں ہیوی کنٹینر۔ اچھا، آپ کی بات کسی پولیس والے سے یا سول انتظامیہ کے کسی سینئر آفیشل سے ہوئی ہے کہ یہ اچانک سے فیصلہ کیوں کیا گیا؟ میری بات ہوئی انتہائی سینئر موسٹ پولیس آفیسر کے ساتھ، جو اوور آل لاہور کو تو نہیں دیکھ رہے لیکن پنجاب کے معاملات کو بڑے کلیئر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بھی اس کی انٹیمیشن صبح 10 بجے دی گئی تھی کہ لاہور میں 144 نافذ کی جانے لگی ہے، اور اس پر جو ہے میکسیمم ریزن اس کی سیکیورٹی بنائی گئی ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے، اور لیکن اصل ریزن یہی تھی کہ ایک ریلی جو ہے وہ نہ نکلے، کیونکہ اس ریلی کے نکلنے کی صورت میں عمران خان نے اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ بھرپور۔ اچھا، آپ نے کسی پولیس والے سے یہ پوچھا ہے کہ جناب اعلیٰ اوکے فیصلہ ہو گیا، آپ نے ان کو روکنا ہے، لیکن یہ لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر یہ ڈنڈے برسانا یا ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، یہ کہاں سے آپ نے نیا کلیہ جو ہے یاد کر لیا ہے یہ اس طرح کے ہجوم کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے، اس حوالے سے جو متعلقہ سینئر پولیس آفیسر یہاں موجود تھے، جس وقت گاڑیاں توڑی جا رہی تھی، گاڑیوں کو توڑا جا رہا تھا، تو پولیس آفیسر سامنے آنے سے گریز کر رہے تھے۔ جو فیلڈ آفیسر یہاں موجود تھے، جن میں ایک ایس پی موجود تھے اور سینئر دیگر پولیس افسران موجود تھے، ان کے پاس جانے کی کوشش کی گئی، بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے گریز کیا اور اس بات کو بالکل اس کے اوپر نو کومنٹ اس کے اوپر اپنا۔ جی جوئی صاحب، خواجہ نصیر صاحب، آپ ایک مطلب ہارڈ ورکنگ رپورٹر ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایک ڈی ایس پی لیول کا بندہ جو ہے خود پرسنلی لوگوں پر تشدد کر رہا تھا۔ بالکل یہ بات درست ہے جوئی صاحب، بالکل درست ہے یہ بات، اور جس وقت ہمارے کرائم رپورٹر جو بابر خان ہے، انہوں نے یہاں موجود ایس ایس پی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس سے کہا کہ یہ کس کے آرڈر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں مکمل خاموشی اختیار کی کر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن پولیس نے باقاعدہ طور پہ نہ صرف لوگوں کی پراپرٹیز کو توڑا بلکہ جو خواتین نے یہاں جلوس نکالا زمان پارک سے، جن میں سابق ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر نوشین حامد شامل تھی، عالیہ حمزہ شامل تھی، ان کے اوپر بھی ٹیئر گیس کی بدترین شیلنگ کی گئی۔ اچھا، ابھی کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں وہاں؟ جی دیکھیں جی، اس وقت یہاں پر لگ بھگ 1000 سے زائد لوگ ہیں، بلکہ 1500 سے 2000 کے قریب لوگ ہیں۔ تمام کیمپس جو عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہے، تمام کیمپس میں جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کی رہائشگاہ کو جانے والے جو راستے ہیں اس کے آگے بھی انتہائی پرجوش قسم کے کارکن موجود ہیں جو وقتاً نعرے بازی کر رہے ہیں، اور پورا جو کینال روڈ ہے، مال روڈ سے لے کے دھرمپورے تک، یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن خود سے موجود ہے، خواتین کارکن بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت کسی بھی شخص کو عمران خان تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، گرفتاری تو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو؟
دیکھیں اس حوالے سے دو بڑی کلیئر باتیں آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ کوئی بلوچستان سے پولیس آفیسر کی ٹیم لاہور پہنچی ہوئی ہے یا لاہور پہنچنے والی یا لاہور پہنچی ہوئی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے یہ پلان بھی کیا ہوا ہے کہ اس وقت جو کینال روڈ ہے وہ بند کی ہوئی ہے, اور کینال روڈ کے اوپر پولیس موجود ہے. دھرمپورہ جو دوسرا راستہ ہے یہاں پر بھی پولیس موجود ہے, اور یہاں وقفے سے کارکنوں کے ساتھ ہلکی پھلکی جھڑپ ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کارکن یہاں سے باہر نکلے اور اس کے بعد یہ موو کرتے ہوئے آگے عمران خان کی جانب آئے. اچھا بھائی صاحب, میں پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے اور زخمی کتنے ہوئے؟ کوئی شدید زخمی تو نہیں ہوا؟ دیکھیں اس پر میاں حماد اظہر کا یہ کلیم ہے کہ دوپہر 3 بجے تک ان کی جماعت کے تقریباً 50 کے قریب لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا. زخمی جو لوگ, یہ دوپہر 3 بجے کی فگر میاں حماد اظہر کی. اس کے بعد جو دوسری جو آئی لوگوں کے زخمی ہونے کی جو اطلاعات آئیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد باقاعدہ طور پہ سروسز ہاسپٹل گئی جہاں زخمی لوگوں کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی. اور اس کے بعد جو زخمی یہاں پر جنہیں ریسکیو 1122 نے ٹریٹ کیا جو کہ پتھراؤ سے یا پولیس کے ڈنڈوں سے زخمی ہوئے یا شل لگنے زخمی ہوئے, اس وقت پی ٹی آئی لاہور کے صدر جو ہیں شیخ امتیاز, انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی. ان کا بھی کلیم تھا کہ درجنوں کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ٹیئر گیس کے ایکسپائرڈ ٹیئر گیس لگنے سے جو زخمی ہوئے ہیں. جی چلیں خالد نصیر صاحب, بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اچھا چوہدری صاحب, یہ جو روایت اب چل نکلی ہے, اب جس انداز سے یہ آپ کے ضلع کا نام معاف کرنا خامر, جی سیالکوٹ, سمبڑیال اور وہ کیا نام جو آپ کے گاؤں کے علاقے ادھر کے بھی قافلوں پر حملے ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو دور دراز علاقوں میں لے گئے ہیں. ابھی پنجاب میں سارے میں قیامت برپا ہے اور بڑی تشویش والی باتیں ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, جس کا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے عوام کا اور ریاست کی پولیس کا مقابلہ اور تصادم اور تشدد اور دونوں طرف سے لاشیں گرانے سے گریز کریں. لیکن دیز پیپل آر ہیل بینٹ. کیوں کہ میں نے کل بھی کہا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نہ ریلی ہو نہ جلسہ ہو نہ فلاں ہو نہ فلاں ہو, تو میں نے کہا یار ووٹاں سے بغیر ہی الیکشن ڈکلیئر کر دو. نہیں وہ دوبارہ ناظرین آپ کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل بیان دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر جلسے جلوسوں کے کچھ بھی نہ ہو اور الیکشن ہو جائیں. یہ پتہ نہیں کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, سنیں ذرا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا, نہ کوئی جلوس ہوگا, نہ کوئی ریلی ہوگی, اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام ترازی ہوگی, گالی گلوچ ہوگی, اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا. تو اس قسم کی پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے, تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. جی جناب اعلیٰ, اب یہ پتہ نہیں کون سی نئی قسم ہے الیکشن کی جو یہ کروانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ووٹر چلا گیا ووٹ ڈالنے تو اس نے ہمارے خلاف ہی ڈالنا ہے, لہذا ووٹر نہ جائے. ہاں نہیں, الیکشن تو نہیں جا رہے. اچھا ناظرین آپ کو ابھی الیکشن جو اسکیجول ہے, ایک اچھی خبر ہے کہ آج الیکشن کمیشن الیکشن اسکیجول پنجاب کا کم از کم اس کو اناؤنس کر دیا ہے. اس الیکشن اسکیجول کے مطابق جو ہے 12 سے 14 مارچ تک جو ہے نامینیشن پیپر جمع ہوں گے. پھر اس کے بعد پبلیکیشن آف کینڈیڈیٹس جو ہوگی وہ 15 کو ہو جائے گی. پھر جو لاسٹ ڈیٹ فار دا اسکروٹنی آف نامینیشن پیپرز ہے بائی دا ریٹرننگ آفیسرز یہ 22 تک چلے گی. اس کے بعد 27 کو اپیل ہوگی اگر کسی کا جو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جناب اعلیٰ جو ٹریبیونلز بنیں گے جہاں پہ فیصلے ہوں گے وہ 3 اپریل کو کر دیے جائیں گے. پبلیکیشن آف ریوائز لسٹ آف کینڈیڈیٹس جو ہے یہ 4 اپریل کو ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے لاسٹ ڈیٹ آف ودرول آف کینڈیڈیٹ, جو اگر کسی نے اپنے واپس لینے ہیں نامینیشن پیپرز, اور جو فائنل لسٹ جو ہے یہ 5 اپریل کو جو ہے بالکل اس کو پبلک کر دیا جائے گا. اور 6 اپریل کو جو لوگوں کو جو کینڈیڈیٹس ہیں امیدواران ہیں ان کو ان کے جو سمبلز ہیں جو جس سمبل کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ ان کو الاٹ ہو جائیں گے. اور 30 اپریل کو ناظرین پنجاب کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن اسکیجول کے مطابق. لیکن ایک جو بہت بڑا اگر ہے نا چوہدری صاحب, کسی بھی آپ ان کے جو بڑے لیڈر سے بات کریں پی ڈی ایم والے, وہ کہہ رہے ہیں اگر ہوئے. اس کے اوپر بھی ناظرین بات کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس ساتھ جو دوسری
अच्छा, दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है पेशावर के अंदर जनाब आला, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हवाले से आपको भी पता है कि वहां पे जो मामला चल रहा है। आज गवर्नर साहब की मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के अफसरान के साथ। वहां पे जाहिर है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी के को हुक्म मिला हुआ था जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कि आप आपस में मुशावरत करें और मुशावरत करके एक तारीख फाइनल करें। अभी तक नाजरीन उन्होंने कोई तारीख नहीं दी। जो आज प्रेस रिलीज आई है उसमें यह बताया गया है कि जी गवर्नर साहब जो है आज मुलाकात हुई है और अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी और उसके अंदर यह फैसला किया जाएगा जो है केपी में कौन सी तारीख को इलेक्शन होने हैं। लेकिन नाजरीन इसके साथ साथ हम आपको ये जरूर दिखाना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं खाजी गुलाम अली साहब, वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में फेल हुए हैं, उन्होंने ब्रीच किया है। उनकी जो जिम्मेदारी थी इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से वो नहीं दी। हमारी इतलात जो हमारे जराए नाज़रीन ये बता रहे हैं कि चूंकि आपको पता है कि इनकी रिश्तेदारी भी है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब चूंकि आपको पता है पीडीएम के सरबराह भी हैं। आई डोंट नो अगर हमारे पास उनका बयान हो जिसके अंदर एक दिन पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि इलेक्शन कौन से इलेक्शन होते रहेंगे। इलेक्शन का अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इलेक्शन, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है तो इलेक्शन के लिए पैसे कहां से आएंगे। प्रोड्यूसर साहब अगर वो शॉर्ट निकाल सकते हैं जरूर निकाल लें। मीनवाइल लेकिन आपको जो वजह है ना, वो वजह चौधरी साहब नाजरीन को भी बताते हैं, आपको भी बताते हैं। वो ये है कि रिसेंट जो एक सर्वे हुआ है ऑन ग्राउंड, जो पहले आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले हमने अपने प्रोग्राम में स्टोरी भी ये की थी, वो ये थी कि इनकी इंटरनल जो अपनी फाइंडिंग्स हैं, जो इंटरनल इनको जो एक लो डाउन मुख्तलिफ हल्कों से मिल रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अपने जो जराए हैं सरकारी जराए उनको इस्तेमाल किया। मेरी इतला के मुताबिक चौधरी साहब इन्होंने प्राइवेट कंपनीज भी हायर की। जो इनको सेंस मिली है, जो लंगर घप जिसे कहते हैं ना, जो हल्कों से मिली है खासतौर पर पंजाब में से, वो ये है कि इलेक्शन में मत जाए हो, इलेक्शन में गए तो तुहाड़ा कबाड़ा निकल जाना चाहिए साहब, लोग आपके बहुत खिलाफ है। गैलप का सर्वे हुआ, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसके अंदर बहुत वाज़ेह ये बताया गया हुआ है कि जनाब आला इमरान खान जो है इस वक्त दुगनी जो है मकबूलियत रखते हैं अपने अक्रॉस उनके जो जितने भी इस वक्त सियासी मुखालफीन हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं। तो ये बुनियादी वजह है कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और जैसा मैं तो आज भी अपनी स्टोरी के ऊपर कायम हूं, ये इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया है, लेकिन अभी तक पीडीएम हुकूमत बज़िद है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जितना आपने जोर लगाना है इमरान खान साहब ने वो लगा लें। अब जो आजकल सबसे अहम सवाल जो पैदा हो गया चौधरी साहब, आपसे भी मैं इसके ऊपर जो आपकी भी समा खराशी करूंगा, वो ये है। नहीं, अब ये और आगे चले गए हैं। अभी आनी शुरू हो गई है कि सारे इलाके में बिजली बंद कर दी है कि जी फनी खराबी हो गई है और इमरान खान के घर के इर्द गिर्द बिजली बंद होगी। अच्छा, तो अब ये हो सकता है कि खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हो इस रात के अंधेरे में, तो ये मेरा ख्याल है बाज नहीं आएंगे। ये एक दफा अवाम को और रियासती इदारों को आमने सामने खड़ा कर देंगे और उसके जो नतायज होंगे वो आप खुद समझते हैं। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, अगर कोई हम दोबारा जो ख्वाजा नसीर साहब को ले सकेंगे, वो ये बड़ी एक डेवलपिंग स्टोरी है। अगर वहां पे वाकई इस तरह के हालात वाकयात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह वो बता रहे हैं वहां पे काफी तादाद में लोग जो है पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, अगर इस तरह का कोई हंगामा होता है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में अल्लाह माफ करे, जो चौधरी साहब ने हमेशा पहले भी इन्होंने एक से ज्यादा दफा जो स्टोरी बताई हुई है कि बुनियादी तौर पर कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि टकराव इस तरह का पैदा किया जाए कि खून खराबा हो और इस खून खराबे को वजह बना के मुल्क के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल है उसको जो है बिल्कुल उसको उथल पुथल कर दिया जाए और इलेक्शन को जो रोक दिया जाए। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और पीडीएम के जो लीडरान है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते और इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद गवर्नर केपी के साथ हमारी एयरवाई चैनल से जो बातचीत हुई इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, ये पहले आपको सुनाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जो भी उनका फैसला होगा वो हम मनोयन तस्लीम करेंगे। तारीफ तो हम दे देंगे, तो जो भी है हम फैसले पर मनोयन अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन अभी या मुझे लिखेगा, अगर उन्होंने नहीं लिखा तो मैं लिखूं, फैसला आ जाएगा तो मैं इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये आपने देखा कि ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन जो पीडीएम की लीडरशिप है, पहले आपको मौलाना फजल रहमान साहब का शॉर्ट सुनाते हैं कि उन्होंने क्या वजूहात बताई कि इलेक्शन क्यों कर नहीं हो सकते। दोनों सूबों के असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल भी यकसा नहीं है और इस वक्त मर्दमशुमारी भी हो रही है। चुनांचे अभी जब 2 सूबों का इलेक्शन होगा तो वो पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, और जब आइंदा आम इंतखाबात होंगे जिसमें विफाक पार्लियामेंट और 2 सूबों के आम इंतखाबात होंगे, वहाँ मर्दमशुमारी की नौयत और होगी। एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अवाम की नुमाइंदगी, इसमें कितना फर्क आएगा, कितना हक मारा जाएगा उन लोगों का जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरी बनने को जा रहे हैं, वोट का मुस्तहिक बनने की तरफ जा रहे हैं, वोट के इंदिराज की तरफ जा रहे हैं, और हमने उनको महरूम कर देना है। अभी अब कितनी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा 18 साल का हो जाता है, जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड उसको वो बनवा लेता है, वो वोट देने का वो अहल हो जाता है, वोट उसका बन जाता है। और आपको याद होगा कि जब भी इलेक्शन हुए हैं मुल्क के अंदर, वो एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नंबर दिया जाता है कि इसके ऊपर अपना टैक्स करें, जो आपका आईडी नंबर है, और आपको बता दिया जाता है आपका वोट कहां पर रजिस्टर्ड है, और आप अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। इस तोजी की कम से कम हमें तो समझ नहीं आई। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो कुछ और बात कर रही हैं। इधर मरदम शुमारी की बात हो रही है, जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो कुछ और जो है डिमांड है उनकी, वो क्या है ये आपको सुनाते हैं। पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे फिर इलेक्शन होगा। मुझे याद आ गया है कि जब जनाब मुशर्रफ आए थे, या उससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जब भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं जिनका जमहूरियत से कुछ लेना देना नहीं होता, वो हमेशा यही बात करते आ रहे हैं कि जनाब पहले एहतसाब फिर इंतखाबात। ओ खुदारा, आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जमहूरी पार्टी के तौर पर सामने आए, लोगों का सामना करने से आप क्यों डरते हैं? एक तरफ आप कहते हैं हमारे जलसों के अंदर इतने लोग आते हैं और फिर भी आपको डर लगा हुआ है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हुए, ये जो अगर है ना, ये बहुत बड़ा अगर बन रहा है। अगर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन से पहले यहाँ पे इस मकसद के लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए अवेलेबल होंगे। अगर क्यों कह रहे हैं आप? अदालत का हुक्म आ गया, इलेक्शन कमीशन की तारीख आ गई 30 अप्रैल की। नहीं, अगर तो इसमें है, और अगर जो है वो काफी बड़ा अगर है, और अदालत ने अगर फैसला दिया है तो अगर भी अदालत के फैसले से मशरूत है। आइन में सिर्फ 90 दिन का हिंसा नहीं है, आइन में और भी बहुत कुछ है। जब भी होंगे वो 2 महीने में हो जाए या वो 6 माह में हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला PMLN की कैंपेन इलेक्शन मुहिम जो है वो इंशाल्लाह भरपूर होगी और मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे क़यादत होगी। अच्छा, तो जोई साहब, वो जो अगर है, अगर के पीछे उन्होंने अपना एक प्लान बना के रखा हुआ। मैं पहले भी आपके साथ ये अपनी इन्फॉर्मेशन इतलात शेयर करता रहा हूं कि पीडीएम बिल्कुल इस हवाले से पुरयकीन है, वो बिल्कुल एक तसल्ली बख्श मूड के अंदर बैठे हुए हैं कि इलेक्शन पंजाब के अंदर हमने 30 अप्रैल को नहीं होने देने। अब आपको जो आसार नजर आ रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि जो सब इलेक्शन तो नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस अंदाज से पहले वो हमला आवर इस वक्त हुए दबाव में लाया हुआ, मुझे लग रहा है कि मजीद जो है ये हम एक गन की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इनके हमले और इनका दबाव काम नहीं आना। वहां बिल्कुल वो अपना जो आइन और कानून की मंशा उसके मुताबिक काम करेंगे। इनके किसी दबाव में और ड्राउस में नहीं उन्होंने काम करना, पहली बात। दूसरी ये है कि ये मुल्क या तो आपने डिरेल करानी है जमहूरियत और खुदा न खास्ता मार्शल लॉ या मिलिट्री टेक ओवर कराना है। अगर आइन और कानून मौजूद है तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इनके कोई नहीं रोक सकता। मैं लफ्ज सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से चैनल खुला चाहिए साहब। नहीं, वो हमारे सख्त लफ्जों से नहीं बंद होता, वो मतलब ऐसी वो कुछ थोड़े जिस तरह की ये गाली गलौज कर रहे हैं, मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहता ना। ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं कि उसको तकसीम करके तबाह किया जाए। इन्होंने पूरी कोशिश की थी, पिछले जजमेंट जो आई है ना इलेक्शन कराने के बारे में,
ہم اندازہ لگائے نا کہ ایک بڑا نام ہے، اب نام لے نہیں سکتے، یہ ادارہ ایسا ہے کہ ایک صاحب نے خود کہا کہ 2 ہم ہیں اور 2 وہ ہیں. لو بھائی یہ کون سے وہ 7 جو ہوائی کو بینچ بنا لیا تھا. میں اس سے زیادہ نہیں بات کرتا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو کرانا نہیں چاہتے، لیکن جو اصل پرابلم ہے یہ ان کی نہیں ہے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں. ان کو جو ہم نوا قوال ہے نا، معاف کرنا، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جی 2 کام کرنے ہیں، ایک الیکشن نہیں ہونے دینے اور دوسرا عمران خان کو نہیں آنے دینا. لیکن اب ہونے یہ دونوں ہی ہیں. انشاءاللہ ملک میں الیکشن بھی ہوں گے، اور جو ماحول ہے ملک میں، اور جس طرح آج یعنی ان کے گھر کے بعد ابھی 5 بجے کے بعد پھر چیلنج کر رہے تھے، رپورٹر کو پوچھے کہ ابھی کیا حالات بنے ہیں، اور یہ باز نہیں آ رہے. یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، ملک نے اور قوم نے آگے بڑھنا ہے. تو انہیں باز کروائیں. خاور گومن صاحب آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، ان کو کہیں کہ دس پاتھ دے آر ٹریڈنگ آن از ڈسٹرکٹیو پاتھ. جی ناظرین دیکھیں، اگر ہم جمہوریت ہیں اور الحمدللہ ہم جمہوریت ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے، بالکل ہے، اور اس آئین کے تحت رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے وہ ایک بنیادی حقوق ہے، حقوق میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بالکل اس اپنے حق کو استعمال کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور اس کے اوپر جب اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کے حملے کریں گے تو ظاہر ہے دنیا کے سامنے جو آپ کا امپریشن آلریڈی ماشاءاللہ بڑا زبردست بنا ہوا ہے وہ اور زیادہ خراب ہوگا. اور ملک کے اندر اگر کوئی جمہوریت تھوڑی بہت جڑ پکڑنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو آپ پکڑنے دیں، بجائے اس کے اوپر اس کو اکھاڑ کے پھینکیں. ناظرین ملک کے اندر چونکہ اس وقت جو افراتفری کا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول بنا ہوا ہے، سیاسی انتشار اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور لگ اسی طرح رہا ہے کہ اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر کوئی سیاسی استحکام کی طرف جائیں گے. جس طرح کی بیان بازی اور جس طرح کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، آج ایک جو ہے ویب سائٹ ہے، اس کو نیا چینل لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کو انٹرویو دیا ہے چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ نے. اس کے اندر وہ ایک سابق جو ہے DGISI کا نام لے کے ان کے حوالے سے کچھ وہ الزامات لگا رہی ہیں. آپ کو سنواتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں نے تو جب وہ سٹنگ DGIS آئے تھے کے خلاف کورٹ میں گئی تھی، اپلیکیشن جمع کرائی تھی، ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے. سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب. ان کے گھر گئے تھے، کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے، مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ سزا ہوگی. انہوں نے کہا جی ہماری 2 سال کی محنت، 2 سال جو وہ محنت کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے عمران کو لانے کے بعد 4 سال اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس پہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو، بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں، چند افراد ہوتے جو اپنی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم، وہ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے. انہوں نے جو قوم پہ ظلم کیا، ایک نااہل، نالائق اور ہر طرح سے بد کردار شخص کو لاکھ قوم کے اوپر مسلط کر دیا. اور صرف مسلط نہیں کیا، اس کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. پھر جو ملک کے ساتھ 4 سال اس صادق اور امین نے کیا، آج ملک اس کی وجہ سے سنبھلنے ہے. اس کی سب سے پہلی سزا تو یہ بھی کہ آج جی ناظرین اس کے بعد پھر جواب آیا جو DGISI فارمر جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے. ان کی ایک جرنلسٹ سے بات ہوئی، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ بھی اب ظاہر ہے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. وہ اب کیا فرما رہے ہیں فیض حمید صاحب؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 میں 2017-18 میں جب یہ ظاہر ہے ایک پاناما کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اس وقت میں ایک میجر جنرل تھا، اور ایک میجر جنرل اکیلے اگر آپ کے خیال میں ایک حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ہے فوج کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے، چیف ہی فیصلہ کرتا ہے جو بھی فیصلہ سازی کا عمل فوج کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد تیسرا انہوں نے پوائنٹ یہ ریز کیا کہ تمام فیصلے عدالتوں کی طرف سے تھے، اور عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل ہوا تھا. یہ ان کی طرف سے جواب آیا ہے. اس کے بعد آج جو ہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی. پریس کانفرنس کے دوران سوال پوچھا گیا، اور یہ مریم صاحبہ نے جو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب اعلیٰ کورٹ مارشل ہونا چاہیے فارمر DGISI کا، تو اس کے اوپر سنیں کیا جواب ملا.
مریم نواز شریف ڈی جی نے ایک انٹرویو دیا ڈی نیوز کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو کون کرے گا کورٹ مارشل؟ کورٹ مارشل تو ادارہ ہی کر سکتا ہے، کورٹ مارشل کوئی سویلین اتھارٹی تو نہیں کر سکتی. سیاستدان تو مطالبہ کرتے ہیں، سیاستدان اپنا موقع پیش کرتے ہیں، اور جن اتھارٹیز کے پاس پاور ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے. کورٹ مارشل جو ہے وہ وزارت داخلہ نہیں کرتی، وہ جو ہے وہ ادارہ ہی کرتا ہے، جی ایچ کیو ہی کرتا ہے. اچھا جی صاحب، میری جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے ساری صورتحال کو چھوڑیں. ابھی ان کا ایک ورکر شہید ہو گیا وہاں، اس کی پہلے تفصیل لیں. میں نے کہا رپورٹ چلیں پروڈیوسر صاحب بات کروائیے گا خواجہ نصیر صاحب وہاں پہ اگر موجود ہیں ان سے، یہ لیٹسٹ وہاں سے جو اس وقت جس کے پاس تفصیلات ہیں عثمان پارک میں جو کچھ معاملہ چلا. لیکن چوہدری صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایشو اس لیے ہے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو فارمر ڈی جے ISI ہیں جو بھی اس وقت جس عہدے پہ تھے، ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ لڑائی کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اب کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ سابق ظاہر ہے سابق کو نظر آ گیا نا لاشیں گرنی، سابق جو ہے آپ نے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو بالکل آپ کی یہ پہلے دن سے یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو اس طرح ملائن کرنا شروع کر دیں گے، اس طرح کے جو الزامات لگانا شروع کر دیں گے، تو پھر اس کا پھر انت تو کوئی نہیں ہوگا. پھر اس کا ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نکلے گا انشاءاللہ ملک دلدل سے نکلے گا جس میں یہ پھنسا رہے ہیں. تو جنہ کھادیا ٹھیڈے انہوں نے پیڑ جائے، اگر کورٹ مارشل کروا سکتے تو کروائے، جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا اور ان کے ساتھ جو ہے. تو پھر اوروں کے بھی نام آتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے کل وہ یعنی کرتے تھے، دھاندلی کراتے تھے اور یہ پیسے لیے تھے جن سے، اور سعودی عربیہ سے اسامہ بن لادن سے جو پیسے لے کے بے نظیر کی حکومت کو گرایا اور اس کو ہرایا 90 میں، اس کا حساب بھی تو دیں. پھر وہ یہ چھوڑیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. صرف ایک کام ہے، ملک کے اندر جمہوریت اگر چلانی ہے تو آپ نے اس کے اصول ہیں کہ الیکشن کرائیں اور فری فیئر امپارشل کرائیں، اور جو جیت جائے وہ حکومت بنا لے. بالکل ناظرین، آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ آپ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اسی کو مانیں. خواجہ نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زمان پاک سے. یہ جو ابھی ایک افسوسناک خبر چوہدری صاحب نے سنائی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب بتائیے گا یہ کیا صورتحال بن رہی ہے وہاں پہ؟ جی، یہ انتہائی افسوسناک خبر ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جاری کی ہے، اور یہ علی بلال عرف ضلع شاہ، یہ پی ٹی آئی کا پہلا آج پورے دن میں یہ جو شخص ہے یہ پی ٹی آئی کے دیرینہ کارکن اور گزشتہ 40 روز سے یہی، بلکہ تقریباً 2 ماہ سے یہیں پہ موجود تھے، اور یہاں پر یہ باقاعدہ ایک پی ٹی آئی کے 46 کارکن تھے. انہیں باقاعدہ طور پہ پولیس تشدد کے بعد یہ ان کی ہلاکت کو پی ٹی آئی کنفرم کر رہی ہے کہ ضلع شاہ اس وقت شہید یا ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے حوالے سے انہیں اپنی اس تحریک کا پہلا شہید قرار دے رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے ضلع شاہ کی مقتول کی جو تصویر ہے اور ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے جاری ہو چکا ہوا ہے. ان کا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں پولیس نے جس وقت ان پر تشدد کیا، ان کے سر پر پولیس کے ڈنڈے برسائے گئے تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہلاک ہو گئے تھے. جی بہت شکریہ خواجہ نصیر صاحب. ناظرین ابھی اور بھی فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا لاٹھی چارج ہو رہا ہے وہاں؟ جی خواجہ نصیر جی چوہدری صاحب، اس وقت دھرمپورہ کے قریب پولیس کی بہت بڑی نفری موجود ہے، جو کہ وہاں سے گاہے بگاہے جو اس وقت آنسو گیس جو ہے، ٹیئر گیس جو ہے، وہ گاہے بگاہے ٹیئر گیس کے گولے زمان پار کی جانب فائر کر رہی ہے. جی تو اب جو لیٹسٹ خبر چلی کہ وہاں پہ وہ بجلی بھی نہیں ہے، بجلی کاٹ دی گئی ہے یا بجلی ویسے لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس پہ وہ کیا آپ کو خبریں کیا ہے کہ رات کو کیا وہاں پہ ریڈ شیڈ کا پلان تو نہیں بن رہا پنجاب پولیس؟ دیکھیے یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ آج رات کو یہاں زمان پارک سے آپریشن کر کے عمران خان کو مبینہ طور پر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس حوالے سے جب عمران خان خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ تحریک جو آج کے مارچ تھا، آج کی ریلی تھی، انہوں نے کال آف کر دیا ہے، ریلی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کارکنوں کو پرامن طور پہ گھر جانے کا انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن اس کے باوجود پولیس کی یہاں موجودگی اور عمران خان کے خطاب کو بھی تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سڑک بند کی گئی ہے. عام ٹریفک کے لیے دونوں جانب پولیس موجود ہے. پولیس نے کنٹینر لگائے ہوئے اور پولیس گاہے بگاہے
جیسے ہی کوئی کارکن اس طرف جاتا ہے تو اس کے ٹیئر گیس فائر کرتی ہے. تو یہ ارادے پولیس کے ظاہر کر رہے ہیں کہ پولیس آج رات کو یہاں پر آپریشن کرنا چاہتی ہے, اور جو ایک مبینہ ایک FIR درج ہوئی ہے عمران خان کے خلاف بلوچستان کوئٹہ میں, اس کیس میں عمران خان کو یہاں پر اٹیمپٹ کرے گی کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے. جی بہت شکریہ خواجہ نصیر صاحب. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرح ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ چونکہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اور اس حوالے سے جو ہمارے سیاستدان خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مختلف اوقات میں جو مختلف جو غلط بیانی کی جا رہی ہے ان کے چند ایک آپ کو نمونے پیش کریں گے یہ کیسے ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ کو پتا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ جو تنقید کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے PDM جو کرتی ہے اور خاص طور مریم صاحبہ کر رہی ہیں, وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں عمران خان جو بیماری کے نام پہ اوپر چھپا ہوا ہے, آپ نے ٹانگ پہ پریسر لگایا ہوا ہے, آپ دیکھیں کتنا بزدل آدمی ہے, کتنا گدڑ آدمی ہے. سنیں ذرا. کیا کبھی بہادر نواز شریف کو بیماری کے پیچھے چھپتا دیکھا؟ لیکن ناظرین جو حقائق ہیں ہمارے سامنے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ جو بھی اپنا مائنڈ بنانا چاہتے ہیں, جو بھی اسے آپ تاثر قائم کر سکتے ہیں کریں کہ بیماری کے پیچھے کبھی کوئی چھپا یا نہیں چھپا. ویسے ہماری دعا ہے کہ ہمارے تمام جو سیاسی لیڈران ہیں تمام آل اکراس, وہ چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ہے, وہ سارے اس کے سارے صحت مند رہیں, ملک کے اندر جمہوریت چلے, ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی سیاسی سرگرمی ہے اور ان کو چلائیں. آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ جو ایک 25/10/19 کو 2019 کے اندر یہ ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی, جو ہے اس وقت چونکہ جیل میں تھے نواز شریف صاحب, کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ملک سے باہر علاج کروانے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہاں پہ سارے کا سارا معاملہ اسلام آباد کے اندر ہوا. پھر جو ہے ایک ریمارکس بھی ایک جج صاحب کی طرف سے دیے گئے کہ جی کوئی ان کی جان کی ضمانت دے سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ان کے چوائس آف پلیٹلیٹس کا بڑا سیریس ایشو تھا, جو کہ رپورٹس آ رہی تھی سامنے, اور وہ جو رپورٹس جو پڑھ رہے تھے جن کی نظر سے بھی گزر رہی تھی, ہماری نظر سے بھی گزر رہی تھی, وہ ایک کافی سیریس ایشو اس وقت بن رہا تھا. وہ سارے کا سارا آپ کو پتا ہے معاملہ پھر اس وقت کی جو فیڈرل کابینہ ہے عمران خان صاحب ان کے سامنے پیش ہوا, وہاں پہ کافی بحث و مباحثہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ جو ان کی کابینہ کے اندر کچھ لوگ پھر کے آنسو بھی نکل آئے کہ جناب بڑا ہمیں ہمدردانہ جو ہے ایک رویہ شو کرنا چاہیے سارے معاملے کے اوپر, اور محترم نواز شریف صاحب کو جانے دینے کی اجازت دینی چاہیے, کیونکہ اس وقت نام ان کا ECL کے اوپر جو ہے ان کا جو نام تھا. اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر مشہور زمانہ یہ 50 روپے کا ایفیڈیوٹ جو دیا گیا تھا محترم میاں محمد شہباز شریف جو موجودہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اعلیٰ میرے بھائی ہیں, ان کو جانے کی اجازت دی جائے, اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 4 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے. اس میں یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی جو وہاں پہ پیریوڈیکل جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی, اور اگر کبھی کوئی شک ہوا تو لندن کے اندر جو ہائی کمیشن ہے وہ جا کے چیک بھی کر سکے گا ان کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن بعد میں دیکھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس حوالے سے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اپنا ایک ایفیڈیوٹ دیا جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی میں 4 ہفتوں کے اندر واپس آ جاؤں گا, اور جو ہی میری اگر صحت ٹھیک ہوئی اور مجھے یہ فٹ ٹو ٹریول کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو میں واپس آ جاؤں گا. چوئی صاحب یہ سارے کا سارے اچھا اس وقت چوئی صاحب یہ آپ نے سارے کا سارا معاملہ دیکھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو سنیں اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ آپ کو پہلے سن لیں تو پھر چوئی صاحب آپ کو کامنٹ لیتا ہوں. کیا کبھی بہادر نواز شریف کو بیماری کے پیچھے چھپتا دیکھا؟ آپ یہ شہباز شریف صاحب کو سنیں. کرم سے اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور میری والدہ محترمہ کی دعاؤں سے, ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں کی اور ماؤں کی دعاؤں سے آج عدالت عالیہ نے میاں محمد نواز شریف کی 14 ضمانت قبول کر لی. آپ کو مبارک ہو. اس کے لیے میں اپنے وکلاء جناب خواجہ حارث, جناب اشرف صاحب علی, جناب آزم نذیر تارڑ اور جناب امجد پرویز, یہ تمام ٹیم کی ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خواجہ عدنان جنہوں نے اس میں ہماری پوری معاونت کی. اور یہ جو سارے کا سارا ریلیف ملا عدالت کی طرف سے, پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مریم صاحبہ بھی ساتھ جائیں گی. پیر والے دن
یہیں لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف میاں نواز شریف کی صاحبزادی کی جو بیل کی اپلیکیشن وہ عدالت عالیہ سنے گی. آپ پوری قوم سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ میاں صاحب کی جو زوجہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئیں، اب یہ بیٹی مریم ہے جنہوں نے بیمار باپ کی تیمارداری کرنی ہے، ان کے پاس رہنا ہے، ان کے دکھ درد کو انہوں نے سننا ہے اور ان کو ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے پورا ساتھ دینا ہے. اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ چل رہا تھا یہ ایک بیماری کا ذکر ہو رہا تھا. میرے خیال میں اس وقت نواز شریف صاحب نے باہر کوئی سیر کرنے نہیں جانا تھا. بعد میں تو آپ سارے کے سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں. مریم صاحبہ نے کیا فرمایا تھا یہ بھی سن لیں. شہباز شریف صاحب مینج کر رہے تھے، لیکن میں تو آبویسلی ابھی فورن ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تو پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے. میری خواہش بھی یہ ہوگی اور میری بڑا مشکل ہے کہ میاں صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکوں. وہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے اور کنسرن ہوتا ہے. اگین ہم جو کسی کی بھی بیماری کے حوالے سے کوئی جو اپنی طرف سے کوئی بیانات نہیں بنانا چاہتے، کوئی نیریٹو نہیں بنانا چاہتے، لیکن جب کوئی بیمار شخص ہوتا ہے تو اس کی ظاہر ہے اس کی جب اس نے صحت مند ہونا تو وقت لگتا ہے. تو اپنے والد صاحب کی صحت مند ہونے تک جو ان کو ٹائم فریم دیا وہ بھی سننے ذرا. ان کو علاج چاہیے اور وہ اوور دا منتھس اور ایئرز ان کو ہوگا. ایک سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا دوسرا علاج ہوگا، دوسری سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا تیسرا علاج ہوگا. سائملٹینیسلی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو 6 ہفتے میں تو بھائی کھانسی اور زکام کا علاج نہیں ہوتا. اچھا ناظرین، آپ کو ایک مونٹاج دکھاتے ہیں کہ یہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا جو ہے بیماری کے حوالے سے کل اور آج، یہ آپ کو ذرا دکھاتے ہیں، سنیں ذرا. کیا کبھی بہادر نواز شریف کو بیماری کے پیچھے چھپتا دیکھا؟ ان کو علاج چاہیے اور وہ اوور دا منتھس اور ایئرز ان کو ہوگا. ایک سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا دوسرا علاج ہوگا، دوسری سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا تیسرا علاج ہوگا. سائملٹینیسلی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو 6 ہفتے میں تو بھائی کھانسی اور زکام کا علاج نہیں ہوتا. جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا. لیکن اگین ہم چوہدری صاحب اپنے پروگرام کے توسط سے ہم کوئی ایسی نہ بات کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بیماری کا نہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں. جب عمران خان کو گولیاں لگیں تو سب نے دیکھا. اب عمران خان کو گولیاں لگی، وہاں پہ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن ابھی تک مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ایز ایف کے جناب اعلیٰ وہ جان بوجھ کے وہ جو ہے پلسٹر لگایا ہوا ہے. ایک طرف جو زکام کا علاج کے لیے بھی اتنا وقت چاہیے اور دوسری طرف ایک بندہ 70 سال کا بزرگ آدمی ہے، اس کی ٹانگ کے اندر گولی لگی ہوئی ہے، اس کی مین جو ہڈی ہے ٹیبیا وہ ہٹ ہوئی ہے، تو اس کا علاج بھی نہیں ہونے دے رہے. اور بھائی یہ جو ان کے لیے تو یہی کافی ہے جو آپ نے بتایا ہے نا کہ جی وہ انہوں نے بیماری کے پیچھے نہیں، وہ تو 4 سال تو ہو گئے نا، بیماری مکی نہیں کسی پاس سے، نہ کوئی ہمیں پتہ چلا ہے. چلیں چوہدری صاحب آج کے لیے اتنا ہی. کل ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.